فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ شورى کے دوسرے رکوع کی آخری آیات اور تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اقامت دین کے موضوع پر، دین کا غلبہ، دین کا قیام، قرآن حکیم کی عظیم صورت ہے۔
وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اس جد و جہد میں دیتے ہیں، ان کی شخصیت کے برگ و بار کیا ہونے چاہیے؟ ان میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، ان کا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، تقوی پر کاربند ہونے چاہیے، پھر نماز ان کے دین کا مرکزی ستون ہے، اس پر پوری طرح کاربند ہوں۔ یہ تمام ہدایات آپ کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ جو حصہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا اس میں خاص طور پر 2 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے۔ فرمایا ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، یقیناً وہ لوگ کہ جو نبیوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی کتاب جو ہم نے انہیں دی تھی اس کے وارث بنائے گئے، وہ اس کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ معاملہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے ان کی زندگی میں چند ہی لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے۔ صرف ایک یونیک مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر چلتے ہوئے ایک پورے انقلاب کے پروسیس کی تکمیل کی۔ ایک فرد سے دعوت کا آغاز ہوا ہے، پھر چند ملے ہیں، پھر ان کا تزکیہ ہے، ان کی تعلیم و تربیت ہے، انہیں ایک ڈسپلن کے اندر پرویا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو حق کا کوڑا ہے وہ باطل کی پیٹھ پر برسا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا۔ تو گویا کہ ایک مکمل اسلامی انقلاب یا ریولوشن جسے آپ کہیں گے، اس کی اگر آپ کو ایک مکمل تصویر دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اور آپ کی سیرت میں نظر آ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کتاب اللہ کے وارث قرار دیے جاتے ہیں اس کے بعد شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا شک تو انہیں یہی لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں، نہ چھو کر دیکھا ہے، نہ آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، نہ یہ کہ محسوس کیا ہے۔ ہاں محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں واقعتاً اللہ کی معرفت کی کوئی لو روشن ہو، وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہر مشکل مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید انہیں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس کے بعد جو ایک آیت تھی اس میں 10 نکاتی ایک ایجنڈا یا پروگرام دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مکی صورت ہے، لہٰذا یہاں اصل شے جو مقدم ترین ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اس دین توحید کی طرف لوگوں کو بلانا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کیا کہی گئی؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی اس دین کی طرف، توحید کی طرف آپ کو دعوت دینی ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور دوسرا تقاضا یہ کہ اس میں خوب اچھی طرح ثابت قدمی آپ کو دکھانی ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ جو بھی آپ پر ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی ثابت قدم رہنا ہے، کوئی پرسیکیوشن اور تشدد جو ہے انہیں اس راہ حق سے منحرف نہ کر سکے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان مشرکین کی طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ یہ آپ کو کسی طرح ورغلا لیں، آپ پر تشدد بھی ہوگا، نہ جو نام لیوا تھے حضور کے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پرسیکیوشن کا معاملہ بھی ہوگا، ٹیمپٹیشنز بھی دی جائیں گی، لیکن یہ کہ ان کے پریشر میں آنا یا ان کے دباؤ میں آنا یا ان کی باتوں پر گویا کہ کسی درجے میں آمادگی ظاہر کرنا، اور ایسے متعدد واقعات سیرت میں موجود ہیں کہ وفد کی شکل میں حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا جو یہ عرب کا ایک شیرازہ تھا وہ بالکل بکھر کر رہ گیا، ہم سب کے سب دین ابراہیمی پر تھے، بڑے مطمئن تھے، ہماری دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، یہ ہماری حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، لیکن یہ کہ اب آخر جو آپ نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ تمام باطل ہیں سوائے ایک اللہ واحد کے، اس کی وجہ سے جو گھروں کے اندر فساد پیدا ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اس معنی میں کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس کے بعد جو باہر رہ گئے اور ان کی دشمنی پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، اس سے آگے بڑھ کر بات کیا ہوگی؟ تو یہ تمام جو ہے وہ معاملات کیے گئے حضور کے ساتھ، لیکن ایک استقامت کے ساتھ اور ان کے پریشر میں آپ مت آئیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہے، میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو احکامات اس کے ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، میں ان کا پابند ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیے گا اس بات کا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ گویا کہ وہ نظام عدل و قسط جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انہیں عدل و انصاف پر قائم رکھنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے حکم ہے کہ اس کے قیام کی جد و جہد کروں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صرف دعوت و تبلیغ کا نہیں ملے گا، بلکہ ایک مسلح جد و جہد کا ہے، منظم جد و جہد کا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں
اور ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام نقشے آپ کو ملتی ہیں. کیوں؟ کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس نظام کو قائم کروں جو نظام عدل و قسط ہے. اللہ ربنا و ربکم، اللہ تو ایک ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے، ہمارا بھی خالق اور مالک ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہاں آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس میں ہماری نیکیاں، ہمارے نیک اعمال اس دین کے قیام کے لیے عملی جد و جہد اور اس میں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کام آنے والی ہیں. اور تمہارے جو سیاہ کرتوت ہیں اس کا جو وبال ہے، جو تمہاری سیاہ کاریاں ہیں، وہ تمہارے حصے میں آنے والی ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم. اب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت بازی اور جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے. ہم تو دین حق پر ہیں، جیسا کہ کہا گیا نا کہ اننی ہدانی الی صراط مستقیم، میرے رب نے تو مجھے صراط مستقیم کے رستے پر جو ہے اس رستے پر گامزن فرما دیا. اللہ یجمع بیننا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمع کر لے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ. وہ لوگ کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت اختیار کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو، دعوت توحید کو کچھ لوگ ہیں کہ جو قبول کر چکے ہیں. حجتہم داحضۃ عند ربہم، گویا کہ جو گلے سرسبد ہیں تمہارے معاشرے کے. ابو بکر کون ہیں؟ عثمان کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ کیا ان کی سیرت اور کردار کے بارے میں کہیں کوئی گنجائش موجود ہے کہ آپ انگلی رکھ سکیں؟ اب یہ لوگ اگر آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دلیل تمہیں چاہیے کہ تمہارے معاشرے کی جو کریم ہے وہ حضور کی طرف جو ہے وہ رجوع کر چکی ہے. جن کی نیکی اور جن کی سعادت اور جن کی نیک بختی اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو علی رؤوس الاشہاد ہیں، تمام لوگوں کو معلوم ہے. اب گویا کہ جو صدق و صفا کے پیکر ہیں، اگر وہ حضور پر ایمان لا چکے، وہ اس دین کو قبول کر چکے، تو تمہارے لیے تو کوئی عذر باقی نہیں ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل بازی جو ہے اللہ کے پاس وہ قیامت کے دن جو ہے بالکل باطل اور رائے گاہ ہوگی. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان کے اوپر پھر غضب ہوگا اور ان کا بڑا شدید عذاب ان کا منتظر ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اب آئیے اگلی آیات کی طرف. اللہ ہی ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ. یہ بامقصد اس کا نزول ہوا ہے. یہ صرف اعلی ثواب نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر جو ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ یہ کہ قرآن تو وہ ہے جو تمہارے لیے ایک رستہ متعین کرتا ہے. اگر تم دعا مانگتے ہو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ پورا قرآن ہے جو صراط مستقیم ہے، جو تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے. اس رستے پر چلو گے تو اللہ کی کامیابی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اور یہاں نوٹ کیجئے کہ ساتھ میزان کا لفظ بھی آیا. میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو کہتے ہیں. وہ بیلنس کے جس میں آپ کسی شے کو ماپتے ہیں، تولتے ہیں. اگر کوئی پیمانہ ہے، اگر آپ کو والیوم دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک پیمانہ آپ نے بنا لیا. وزن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کلو گرامز ہیں یا جو ہے پاؤنڈز ہیں، اس کو یہ تمام چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ. جس طرح یہ دین حق ہے، دین توحید، اسی طرح یہ کتاب اللہ کی یہ بھی حق ہے. والمیزان، اور اللہ نے ایک ترازو بھی نازل فرمائی ہے. یہاں ترازو سے مراد وہ میزان ہے جو عدل و قسط پر مبنی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی جو عمارت ہوتی ہے، اس کی پیشانی کے اوپر ایک جو ہے ترازو نصب ہوتی ہے. گویا کہ جو عدل و انصاف کا بہت بڑا سمبل ہے. یہاں گویا کہ وہ ڈنڈی جو ہے بالکل سیدھی ہے اور دونوں اس کے پلڑ جو ہیں بالکل متوازن ہیں، یہ میزان کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام تمہارے لیے یہاں نازل فرمایا اس کتاب میں بھی، اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی گویا کہ ایک بہت بڑا رکن ہے ہمارے دین کا. کتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ ایک توازن تمہارے سامنے رکھتا ہے. تو جس طرح ایک مادی ترازو ہوتی ہے، مادی میزان ہوتی ہے جس میں تمہارے اوزان تلتے ہیں، اسی طرح ایک میزان اللہ تعالیٰ نے روحانی بھی پیدا کی ہے جسے آپ دل کی میزان کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جب کسی شخص نے اپنا مسئلہ حضور کے سامنے رکھا تو حضور نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے سوال کر لو، فتوا لو اپنے دل سے.
اس لیے کہ یہ ایک میزان ہے، یہ ایک ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نصب کر دی ہے، جسے آپ دل کی میزان بھی کہتے ہیں، میزان قلبی بھی کہہ سکتے ہیں، اور روحانی میزان بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہی ترازو ہے جو آپ کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھاتی ہے۔ آپ خواہ کتنے ہی بہانے یا عذر تراش لیں، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا، تو یہاں یہ جو میزان ہے یہ آپ کو اندر سے کچوکے لگائے گی، یہ بتا دے گی کہ معاملہ جو ہے وہ اب متوازن نہیں رہا، بلکہ ایک پلڑا جھک چکا ہے۔ تو جہاں مادی میزان ہوتی ہے وہاں ایک روحانی میزان بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر نصب کر دی۔ استفت قلبک، پوچھ لو اپنے دل سے۔ اسی طرح ایک اخروی میزان بھی ہے، آخرت میں بھی تو ایک آخر کہا گیا نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا۔ اب گویا کہ وہ بھی ایک میزان کی شکل میں ہوگا کہ ایک جو ہے پلڑا اس کا وہ ہے جس میں نیکیاں ہیں، انسان کی خیرات ہیں، صدقات ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کی سیرت و کردار ہے، اس کے اعمال صالحہ ہیں، اور دوسرا پلڑا وہ ہے کہ جس کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں، جس کے اندر کچھ گمراہیاں بھی ہیں، جس کے اندر فسق و فجور بھی ہے۔ تو یہ بھی تو ہے نا، وَوَضْعَ الْمِيزَانَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جس دن کے اس کتاب کو، اعمال نامے کو نصب کر دیا جائے گا۔ تو تینوں اعتبارات سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنی تئی ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے، کہ جس میں اس پورا قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب یہ کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو واضح فرما دیا، اور ایک انسان کی باطنی میزان بھی ہے، اس کی روحانی میزان بھی ہے جو آپ کو اندر سے تولتی ہے، بتاتی ہے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے، اسے معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ اور پھر ایک میزان وہ بھی ہے جو قیامت کے دن نصب ہوگی کہ جس میں انسان کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، اور وہ یہ نہیں کہ تعداد کی بنیاد پر ہوگا بلکہ کوالٹی کی بنیاد پر ہوگا۔ ممکن ہے کسی کا چھوٹا سا عمل اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا عمل ہو، جیسا کہ غزوہ تبوک کے بارے میں بڑا پیارا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا تھا کہ نکلنا ہے، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہے، لاکھوں کی ان کی مسلح افواج موجود تھی، اگرچہ حضور کے ساتھ بھی تقریباً 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ اس موقع پر انفاق کے لیے کہا گیا، جو شخص جو دے سکتا ہے وہ دے۔ یہی وہ موقع تھا، آپ کے ذہن میں یاد آ گیا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ بھی تھا لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں۔ وہ اپنے گھر گئے ہیں اور جا کر جو کچھ تھا اس سے نصف 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو کوئی کرنسی ہوگی، درہم و دینار ہوں گے ان کو بھی تقسیم کیا، جو غلہ ہوگا، جو کوئی کھجوریں پڑی ہوں، ہر شے کو تقسیم کیا، نصف لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایثار تھا کہ جو کچھ بھی تھا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اس کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد تو گویا کہ حضرت ابوبکر کی شخصیت وہ ہے جو سب سے افضل ہے۔ اسی موقع پر ایک انصاری صحابی تھی کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو، لیکن دل کے اندر وہ ایثار و خلوص تو موجود تھا نا۔ انہوں نے ساری رات محنت کی ہے ایک یہودی کے باغ میں، اور صبح جب اس نے کچھ ایک پورا توڑا جو ہے کھجوروں کا بھر کر اس کو دیا، تو کچھ کھجوریں انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے، جسے آپ کہیے سامان خورد و نوش کے طور پر رکھ دی، اور بقیہ پورا توڑا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا اس توڑے کو اس ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس شخص کے اندر وہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی شے کی صرف کمیت کو نہیں دیکھتے بلکہ کوالٹی کو دیکھتے۔ یہ نہیں کہ فلاں شخص کا اتنا عمل اتنا بڑا تھا، بلکہ یہ کہ اندر خلوص موجود تھا بھی یہ نہیں تھا۔ عید قربان کے موقع پر 5 لاکھ روپے کا کوئی جانور اگر کسی نے ذبح کر دیا، اب تو کوئی کروڑوں کی فگر بھی بعض اوقات سامنے آتی ہے کہ بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ کھلا پگھلا کر کسی کو جو ہے وہ پہاڑ بنا دیا، کسی بیل کو یا کسی سانڈ کو، اور اس کے بعد اس کی بولی لگ رہی ہے 50 لاکھ ہے، 1 کروڑ روپیہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ خلوص اندر اگر موجود ہوگا تو اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہ تو تمہاری قربانی کا وہ وزن اور گوشت پوست اور وہ خون پہنچتا ہے، اور نہ ہی اس کا جو ہے کوئی ہاں پہنچنے والی شے اگر اس کے پاس ہے، اس تک جو رسائی حاصل کر سکتی ہے وہ تقویٰ ہے، وہ خلوص اور اخلاص ہے۔ تو یہ میزان تینوں اعتبارات سے نوٹ کیجئے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا خبر ہے اس بات کی کہ ساعت بالکل قریب ہے۔ الساعہ کا لفظ قرآن حکیم میں آتا ہے یوم القیامہ کے لیے، اگرچہ میں پہلے بھی عرض کر چکا قیامت کا دن ہے کھڑے ہونے والا دن، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ سور میں پھونکا جائے گا اور حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو،
اور وہ دوسری مرتبہ کا جب سور میں پھونکنا ہوگا وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو تمام انسان اپنے قبروں سے نکال کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ کہلاتا ہے، جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں، جو قیام سے نکلا۔ ساعت وہ ہے کہ جب کہ بڑی ایک عظیم تباہی اس پوری کائنات پر، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس کائنات کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹتے ہیں، یہ ساعت ہے۔ تو کیا جب کہ وہ الساعہ بالکل قریب موجود ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور الساعہ، جس کا ذکر قرآن میں ہے، قیامت کا دن، گویا کہ وہ جو بڑی عظیم تباہی بربادی اس کائنات کے لیے اللہ نے مقدر کی ہے، وہ ایسے ہیں گویا کہ یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ بڑی منطقی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا جو انذار اور تبشیر کا فریضہ انجام دے۔ اگرچہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا معاملہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے قریب ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو منذر تھے نا، وہ بھی تو مبشر تھے۔ وہ انذار اور تبشیر، خبردار کرنا اور خوشخبری دینا، آئندہ کی زندگی اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے۔ جہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، فرح و ریحان و جنت نعیم، اور انذار ان لوگوں کے لیے جو معصیت میں ہے، فسق و فجور میں ہے، کہ تمہارا انجام بڑا ہولناک ہونے والا ہے۔ تو یہ کام انبیاء بھی کرتے رہے اور یہ علماء کا بھی کرنے کا کام ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے بعد تو اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہٰذا حضور نے جو فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور الساعہ، وہ قیامت کا دن جو آنے والا ہے، وہ ایسے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ درمیان میں کوئی نبی اور رسول اور کوئی کتاب نہیں۔ تو وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور ایک بات ہمارے لیے خاص طور پر نوٹ کیجئے، وہ اس دنیا پر قیامت کب آئے گی؟ وہ 50 برس بعد آئے گی یا 1000 برس بعد آئے گی؟ اصل شے کیا ہے کہ ہماری قیامت ہماری موت کی شکل میں ہمارے سر پر معلق ہے۔ وہ کسی وقت بھی، جس طرح جو ہے کوئی بہت ہی وزنی پتھر جو ہے کہیں اوپر جو ہے لٹکا ہوا اور وہ رسی کاٹ دی جائے تو وہ تو آ کر جو ہے کچوبر نکال دے گا، وہ موت تو ہر شخص کے اوپر مسلط ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ گویا کہ وہ قیامت جو ہے جس کا معاملہ اس پوری دنیا کے ساتھ ہے، وہ ہماری اپنی قیامت، ہماری موت کی شکل میں ہمارے سر کے اوپر مسلط موجود ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، بڑی جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا تو بار بار یہ مطالبہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کی آپ ہمیں جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں وہ ہمارے اوپر لے آئیے، یا وہ قیامت کی جو آنے والی ہے جس کی آپ خبر دیتے ہیں ہم اس کو بھی فیس کرنے کو تیار ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، بڑی جلدی مچا رہے ہیں اس قیامت کے بارے میں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، یہ ہے اصل میں اصل کسوٹی جس پر ہمیں اپنے آپ کو بھی پرکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا قیامت پر واقعتاً ایمان ہے وہ لرزہ و ترسا رہتے ہیں قیامت سے، اس لیے کہ وہ دن کے جس دن کی رسوائی جو ہے وہ ابدی رسوائی ہے جس کو آپ ماپ تول نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ قیامت کے دن اگر عمر برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا تو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھے گا۔ میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ اپنے آپ کو کہاں سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل میں گویا کہ وہ جو ہے ایک طبقہ ہے انبیاء اور رسل کا، اس کے بعد اگر ابو بکر ہیں سب سے ٹاپ پر تو اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر بھی چھوٹ گیا وہ اپنی بڑی کامیابی سمجھے گا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، بارہا وہ بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ خوف دامنگیر تھا نا، جواب دہی کا احساس کہ ہمیں کھڑا کیا جائے گا اپنے رب کے حضور، اور زندگی کی ایک ایک بات جو ہے، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک عمل، اس کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس کے ساتھ کوئی حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہوگا، کاش کے درختوں پر چہچہاتی ہوئی کوئی چڑیا، کوئی پرندہ ہوتا جو آیا ہے اس دنیا میں، وہ پیدا ہوا ہے، چر چگ لیا، اس کے بعد ختم ہو گیا، کوئی حساب کتاب تو نہیں ہوگا۔ سورہ انشقاق میں فرمایا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے بنی نوع انسان کا ہر فرد یہاں مخاطب ہے کہ ایک دن تمہیں اس دنیا کی بھی جو مشقتیں اور مصیبتیں ہیں اس کو جھیلتے ہوئے بالآخر محاسبے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اصل ٹریجڈی تو میری اور آپ کی ہے۔ تو جو مشفقون منہا، جو لرزہ و ترسا رہتے ہیں اس قیامت کے تصور سے،
جواب دہی کے احساس سے۔ مسند احمد کی وہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، اسی سورہ مبارکہ کی ہم پچھلی آیات کا مطالعہ کر رہے تھے کہ صحابی ابو عبداللہ وہ بیمار ہو گئے، تو صحابہ کرام میں سے چند ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ زار و قطار رو رہے ہیں، تو ان صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خیال ہوا کہ شاید کوئی جسمانی تکلیف ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی دائیں مٹھی کے درمیان ہوں گے، اور کچھ لوگ بائیں مٹھی میں ہوں گے، اور یہ دائیں مٹھی والے جو ہیں یہ اہل جنت ہوں گے جسے اصحاب الیمین کہا گیا، اور بائیں مٹھی والے اصحاب الشمال ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کیا جب کہ میرا آخری وقت قریب ہو، یہ بیماری جو ہے جان لیوا ہو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسی بیماری کا جس کا آغاز جو ہے صرف سر درد سے ہوا ہے، لیکن اچانک معلوم ہوتا ہے فلاں صاحب انتقال کر گئے، برین ہیمریج ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوما میں چلے گئے، اس کے بعد چند ہی گھنٹوں کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میری بیماری جو ہے ممکن ہے کہ آخری بیماری ہو، جان لیوا بیماری ہو، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہے جو اللہ کی دائیں مٹھی میں ہے یا ان لوگوں میں ہے جو اللہ کی بائیں مٹھی میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک انسان کے اندر وہ استحضار آخرہ نہیں ہوگا، قیامت کا اور جواب دہی کا احساس، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ لوگ جو حقیقتاً ایمان والے ہیں وہ تو اس قیامت کے تصور سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور یہ صرف علم کی بنیاد پر نہیں، یقین ہے انہیں اس بات پر کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ جیسے کہ وہ مناجات شب ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ورسولک حق والساعۃ حق والقرآن حق، قیامت بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، تمام انبیاء اور رسول بھی حق ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا انہا الحق، یہ قرآن، یہ قیامت جو ہے یہ حق ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، یقیناً وہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں، بحث و نزاع کے اندر مبتلا ہیں، تمسخ اڑا رہے ہیں، کیسے ممکن ہے ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں ہم سے بچھڑے ہوئے ہزاروں برس ہو گئے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون۔ قرآن اس موضوع پر تو بار بار کلام کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل کا اصل مرض تو یہی تھا نا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور وہ اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے، اس لیے کہ اگر کہیں آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور انسان کے اوپر مسلط ہو جائے تو وہ تو پھر گویا کہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی ستاوی کرے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال کرے، وہ تو پھر سیدھا انسان ہوگا، سیرت و کردار کا نکھرا ہوا انسان، اس لیے کہ اسے یقین ہے آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر۔ یہی وجہ کہ قرآن حکیم میں آخرت کے ساتھ کئی مقامات پر یوقنون کا لفظ آیا، یؤمنون بالآخرہ بھی ہے لیکن وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر تو وہ ایمان درکار ہے جو یقین قلبی والا ایمان ہو، یقین کی نوعیت تک پختہ ایمان۔ تو الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، یقیناً وہ لوگ جو الساعہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں زبان درازیاں کر رہے ہیں اور اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، یا اس کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، جنگ و جدال کر رہے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللطیف بھی ہے۔ لطیف کا مادہ ہے لام طا اور فا، لطف، ہمارے ہاں لطف و کرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لطافت بھی کسی شے کو کہتے ہیں کسی کے اندر نرمی ہو، گداز ہو۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، وہی معنی کہ اپنے بندوں کے حق میں انتہائی نرمی اختیار کرنے والا، انتہائی لطف و کرم رکھنے والا، اور لطیف کے معنی یہ بھی ہے انتہائی باریک بین، انسان کی ایک ایک حرکت سے باخبر۔ سورہ لقمان ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اس میں حضرت لقمان کی جو بعض و نصیحتیں ہیں اس میں خاص طور پر میں حوالہ دے جانا چاہتا ہوں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے بیٹے تمہارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر بہت ہی ہلکا سا عمل ہو، اور خواہ وہ تم نے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو، کسی غار کی تہر میں جا کر کیا ہو، کہیں زمین میں سمر سرنگ کھود کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا، قیامت کے دن اپنے سامنے موجود پاؤ گے اپنے اعمال نامے میں۔ اور وہاں بھی کیا کہا گیا؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہی نہیں ہے بلکہ بہت باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک معاملے کی خبر رکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے میکروسکوپک ویو کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی شے دیکھی،
یا فرض کیجئے کہ کوئی محدب عدسہ آپ نے لگا لیا تو زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اس کی اصل جو جسامت ہے اس سے 10 گنا بڑی جسامت آپ کو نظر آ جائے گی. یہ میکروسکوپک ویو ہے. ایک مائکروسکوپک ہے کہ جہاں آپ کو اگر آپ ایک مکھی کے پر کو بھی رکھیں گے تو پر کے اندر جو آپ کو ایک پوری دنیا نظر آئے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر کو اس قدر تیزی سے وہ پر جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اس کی اس موومنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے کیسا نظام ہے جو اللہ نے مکھی کے پر میں رکھ دیا. یہاں مائکروسکوپیکلی آپ اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں. اور اب تو اس سے آگے جا کر الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے وہ بھی وجود میں آ چکی. گویا کہ جو عام مائکروسکوپ سے آپ کوئی 5000 گنا بڑا جو ہے کسی شے کو دیکھ سکتے ہو اس کی اصل جسامت سے، تو الیکٹران مائکروسکوپ آپ کو اس کو لاکھوں گنا کا بڑا کر کے دکھا دے گی. پہلے تو ہم صرف وہ جو ہمارے خون کے اندر سرخ جسیمیں ہوتے ہیں، وائٹ جسیمیں ہیں، وہاں تک پہنچے. اب سرخ جسیموں کی جب مائکروسکوپک کے لیے اس کی اسٹڈی کی گئی تو اب اس کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے، اور اس میں اگر کسی ایک شے کو آپ مزید فوکس کریں گے تو وہاں ایک پوری دنیا آباد ہے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کہ جس کا ہم کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو فرمایا گیا اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین ہے، اس کی باریک بینی کا کوئی تم ادراک کر ہی نہیں سکتے. وہ اپنے بندوں کی ایک ایک حالت سے ایک ایک مائکروسکوپیکلی ڈیٹیل سے واقف ہے. یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ لطف و کرم کی چونکہ بات آ رہی ہے. ہمارے ہاں پیمانہ کیا ہوتے ہیں کہ جس شخص کے پاس جتنا کچھ مال و دولت ہے وہ ہمارے نزدیک کامیاب انسان، جس کے بینک بیلنس جو ہے کروڑوں میں ملین یا بلین میں پہنچ گئے ہوں، بڑا کامیاب انسان ہے. قرآن حکیم تو یہ تصور نہیں دیتا. قرآن حکیم کے نزدیک اصل کامیابی کیا ہے؟ وہ تمہاری اصل زندگی اگر سنوری ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی تگ و دو کر رہے ہو، وہاں کے لیے کوئی کرنسی جمع کر رہے ہو تو کامیابی ہے. اس دنیا میں اربوں کھربوں کے مالک ہو، کامیاب نہیں ہو اگر آخرت میں ناکام ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے جو قرآن حکیم جو شے رکھتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے اس کی اپنی حکمت ہے. وہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق سے فراوانی کر دیتا ہے. لیکن یہ پیمانہ نہیں ہے اس کی کامیابی کا، اس کا تعلق صرف دنیاوی زندگی سے ہے. ان کے ساتھ اور جو جسمانی اور روحانی روگ لگ چکے ہیں جو بظاہر ٹریلینئرز ہیں، اس کے بارے میں تو ہمیں تصور ہی نہیں کس قسم کے روگ کے اندر وہ مبتلا ہے، کس قسم کے رنج و صدمے کے اندر وہ مبتلا ہے، کیسے کیسے اندیشے انہیں لاحق ہوتے ہیں. اس کے مقابل میں ممکن ہے ایک عام تنخواہ دار انسان یا دہاڑی دار کوئی مزدور ہے، وہ کہیں سکھ اور چین کی زندگی بسر کر رہا ہو. تو یہ جو رزق کے پیمانے ہیں، لطیف تو ہے، وہ لطف و کرم رکھنے والا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. لوگوں کو کتنا دینا ہے، کسی کو دے کر آزمانا ہے یا لے کر آزمانا ہے. وہ القوی العزیز، وہ القوی ہے اور زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو لفظ حرث کو نوٹ کیجئے. حرث آتا ہے کھیت کے لیے. حرث دنیا، دنیا کی کھیتی. حرث الآخرہ کا لفظ بھی یہاں آ جائے گا، آخرت کی کھیتی. اور کھیت وہ ہوتا ہے کہ جہاں کسان محنت کرتا ہے، خواہ وہ سورج جو ہے خوب تمازت ہو، لیکن آپ کسی کسان کو دیکھیں وہ جھکا ہوا جو ہے وہ کچھ گودی کر رہا ہو. اب تو بڑی الیکٹرک گیجٹس ایسی آ گئی کہ انسان کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، اور بڑے بڑے مربے جو ہیں وہ صرف ایک یا دو جو ہیں وہ اپنے اس مشینری کے ذریعے اس کو کاشت بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کی یاخت بھی ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے جو غلہ اجناس ہے وہ بھی حاصل ہو جائے. یہ تمام کام مشین کر رہی ہے. لیکن قرآن حکیم جب نازل ہوا تھا تو اس وقت گویا کہ جو شخص بھی کھیتی باڑی کرتا تھا وہ محنت کرتا تھا. یہ دنیا محنت کرنے کی، حرث دنیا. لیکن اگر یہ محنت فوکس ہو گئی صرف دنیا ہی کے لیے، یہاں کا کمانا اور یہاں کی عیش و عشرت اور یہاں کی آسائشیں، یہاں کی سہولتیں، تو یہ پھر جسے ہم کہتے ہیں تنگ نظیر والا معاملہ ہے. یہ آپ شارٹ سائٹڈ ہیں. آپ نے گویا کہ اپنے آپ کو فوکس کر لیا صرف اسی قریب ترین کی شے کے لیے، جبکہ اصل میں انسان کا جسے آپ کا یہ ویژن آخرت کا ہونا چاہیے نا. جس طرح آج بھی ویژن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ویژن کیا ہے، گویا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارے غرض و غائب کیا ہے، الٹیمیٹ ہدف، ٹارگٹ تمہارا کیا ہے. تو ویژن جو ہے انسان کی آخرت کی ہونی چاہیے. اگر دنیا ہی فوکس ہو گئی، اگرچہ دنیا ہے بہت بڑا سبب ہے آخرت کمانے کا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دیکھیے یہاں بھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مزرعہ کا لفظ استعمال کیا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے کھیت کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح کوئی کسان محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، گوڈی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر پانی لگاتا ہے، پھر منتظر ہوتا ہے اللہ سے باران رحمت کی دعا کرتا ہے.
یہی معاملہ تمہارا ہونا چاہیے. یہ دنیا مزرعہ ہے، یہ گویا کہ اللہ نے یہ تمہیں میدان، یہ کھیت کی دیا ہے کہ یہاں محنت کرو، یہاں کوشش کرو، اعمال صالحہ کے بیج ڈالو، اور جو برگ و بار وہاں تمہیں حاصل ہوں گے کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ 10 گنا، 100 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں آخرت کے لیے، من کان یرید الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص بھی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو، وہاں کے اجر و ثواب کا منتظر ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں، اس کے اجر و ثواب میں بہت اضافہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، لیکن جو شخص طالب ہوتا ہے دنیا ہی کا، تمام محنت اور جد و جہد اور سعی دن رات ایک کیا ہوا ہے، ایک لدو اونٹ کی طرح لگے ہوئے صرف اس دنیا کو کمانے کے لیے، تو من کان یرید حرث الدنیا، جو شخص بھی چاہتا ہے دنیا کی زندگی کو، نؤتہ منہا، تو ہم اس دنیا میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں. لیکن جو دیتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں اس کی وقت ہے کیا؟ اس پوری کائنات کے خزانے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے تمام خزانے کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کو دے بھی دیا تو کوئی نسبت و تناسب اس کا کچھ ہے ہی نہیں. نؤتہ منہا، اس دنیا کے لیے جس نے جد و جہد کیا اسے کچھ اس میں سے دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ ایک تو ٹوٹل نگیشن ہو گئی اس بات کی کہ جو اپنے آپ کو صرف دنیا ہی کے لیے وقف کر دیں، جن کے پیش نظر آخرت کا اجر و ثواب ہے ہی نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہوگا کہ زبردستی اسے جنت میں داخل کر دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، جس کے نزدیک پرائرٹی آخرت تھی ہی نہیں، اور اس نے اپنے آپ کو کھپا لیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سورہ کہف کے آخر میں جو کہا گیا، سورہ کہف کا خصوصی مقام ہے اس اعتبار سے کہ یہ گویا کہ یہ جو فتنہ دجالی ہے، مادہ پرستانہ سوچ جو ہے، اور اس کا تعلق اس دنیا کی رنگینیوں سے ہے. جیسا کہ اسی صورت کی آیت ہے کہ ہم نے اس دنیا کو بڑا مزین کر دیا، اور وہ تاکہ یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آزما لے، اس کی زینت اور اس کی زیب اور اس کی خوبصورتی ہے اسی کے اندر اس کی رونق ہے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص اس دنیا ہی کا طالب ہے، نؤتہ منہا، اس دنیا میں سے ہم اسے کچھ دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں تو اس کے حصے میں کوئی شے آنے والی نہیں. گویا کہ آخرت کی تباہی اور بربادی ہے کہ جو اس کا مقدر ہوگی. ایک موقع پر حضور کہیں صحابہ کرام کے ساتھ، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، باہر مدینہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں جس طرح عام طور پر آبادیوں کو باہر روڑی ہوتی ہے، کوئی ڈھیر پڑا ہوتا ہے، کچھ نجاستیں ہوتی ہیں، کسی کے ہاں کسی بکری نے یا کسی اور جانور نے جو ہے مویشیوں میں سے کسی نے بچہ دیا، مردہ بچہ پیدا ہوا، جا کر اس ڈھیری پر ڈالا ہے کہ کتے وتے اس کو کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا. اسی طرح حضور گزر رہے تھے تو ایک اس ڈھیری کے اوپر ایک بکری کا مردہ بچہ حضور کو نظر آیا. تو حضور کا طریق تعلیم بڑا فطری تھا، آپ وہاں رک گئے. حالانکہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے حضور کے. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے، اسی مدینہ میں رہنے والے ایسے بھی تو تھے نا کہ جو نام کے مسلمان تھے لیکن یہ کہ حقیقت منافق تھے. تو حضور کے پیش نظر ہوتا ہے کہ وہ بات کی جائے تو تمام لوگوں کے لیے فائدہ کی ہو. حضور وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے سوال کیا جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ تم میں سے کوئی شخص ہے کہ جو اس مردہ بکری کے بچے کے عوض 1 درہم بھی دینے کو تیار ہو؟ گویا کہ اس کو خریدنے کا کوئی ہے، کسی کے اندر کوئی داعیہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو ایک نیچرل جواب ہونا چاہیے تھا دیا. کون ہوگا؟ بالکل جسے آپ کہیے ذہنی طور پر ہی بالکل توازن اس کا خراب ہو جائے کہ اس کے عوض کوئی پیسے دے دے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے متعفن بچے جیسی بھی نہیں. الدنیا جیفۃ، دنیا اصل میں ایک مردار ہے. ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زیب و زینت دے دی ہے، بڑی خوبصورتی آرائش ہے، جیسا کہ سورہ کہف کی وہ آیت بار بار ذہن میں آ رہی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین کو جو ہے بڑا مزین کر دیا، یہاں جو کچھ ہے وہ تمہیں اپنی طرف کھباتا ہے، بڑا دل فریب ہے. لیکن اصل شے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کرنا چاہتا ہے کہ اندر تو متعفن جو ہے وہ لاش موجود ہے، لیکن اوپر جو ہے اس کو بڑا سجا دیا گیا، سنوار دیا گیا. تو کون ہے کہ جو اس کا طالب ہو؟ اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب، دنیا جو ہے وہ ایک مردار کی مانند ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک دوسرے کو نوچتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جس طرح کوئی درندہ جو ہے دوسرے کی جو ہے وہ بوٹیاں نوچتا ہے. طلابها کلاب، ان کے طالب جو ہے ان کی مثال کتوں کی مانند ہے.
تو یہ بہرحال یہ مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اس لیے کہ بہرحال اصل شے کیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان اتنا مست نہ ہو جائے، دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا۔ حضور نے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو حلال رزق دیا ہے، حلال روزی ہے اور اس نے کمائی ہے تو اس کا ظہور بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پھٹے ہوئے جوتے پہن کر، اور کسی سائیکل جس کا جو ہے وہ ٹائر بھی جو ہے وہ کوئی لڑکھڑا رہا اس کو لے کر نکل کھڑا ہو، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اگر نعمت ہوئی ہے اس پر تو اس کا کسی نہ کسی درجے میں ظہور ہو، لیکن متنبہ کر دیا کہ کہیں کبر اور غرور کے اندر انسان مبتلا نہ ہو۔ یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات میں بھی بہت خوبصورتی سے آیا، اس کو خاص طور پر ریفرنس کے طور پر میں رکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 18 اور 19 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، یہاں 2 قیدیں لگا دی، جو شخص بھی اس دنیا کا طالب ہوتا ہے، عاجلہ یہ دنیا کی زندگی جو عجلت میں آپ کو مل جاتی ہے، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ہم وہ جلدی میں جو اس کی جلدی کے طالب ہیں وہ جلدی سے انہیں حصہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کسے؟ جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں۔ ہر شخص اس دنیا میں محنت کرنے والا جو ہے اس سے وہ حصہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ اسی کو ملے گا اتنا کو جو اللہ نے لکھا۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، لیکن جو صرف دنیا کا طالب ہوگا پھر اس کا اخروی ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ انتہائی مذمت دزدہ ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر داخل کر دیا جائے گا۔ اب اگلی آیت نوٹ کیجئے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا، یہاں خاص طور پر جو اضافہ کیا گیا وہ نوٹ کیجئے، اور جو شخص ارادہ کر لے آخرت کا، اراد الآخرہ، اس کے لیے ایک عزم چاہیے، ایک عزم مصمم اور ارادہ چاہیے۔ صرف کسی شے کا قائل ہو جانا یا تسلیم کر لینا کفایت نہیں کرے گا کہ میں مانتا ہوں آخرت کو، تسلیم کرتا ہوں مرنے کے بعد کی زندگی کو، جب تک کہ وہ عزم اور ارادہ موجود نہ ہو جو اس کے اندر انقلاب پیدا کر دے، اس کی ٹارگٹ کو متعین کر دے، اس کی پرائرٹیز اور ترجیحات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائیں۔ ومن اراد الآخرۃ، جو شخص بھی ارادہ کر لیتا ہے آخرت کا، اس کا ہدف آخرت بن جاتی ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، بہت اہم الفاظ ہیں، اور وہ اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ ان الفاظ کو آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ آخرت کا اجر و ثواب جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اور نفس کے ساتھ کشمکش اور جد و جہد کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، صرف ارادہ کر لینا اور اس کو تسلیم کر لینا یہ نہیں، بلکہ عزم اور ارادے کے ساتھ انسان اپنے اس ٹارگٹ کو متعین کرے، اس ہدف کو متعین کرے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو اس کے لیے جد و جہد اور جو اس کے لیے محنت درکار ہے اس کا حق ادا کرے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وَسَعَى لَهَا بھی ہو سکتا تھا لیکن سعیها آگے جو ہے بیان کر کے گویا کہ اس کے حق کو ادا کرے، محنت اور مشقت کرنے کا حق۔ اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو شخص بھی دنیا ہی کا طالب ہے نؤتیہ منہا، اسے اس دنیا میں سے ہم دے دیتے ہیں، نوازتے ہیں، وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اب دیکھیں بڑی اہم بات ہے، مخاطبین ہیں مشرکین مکہ، بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں دیوی اور دیوتا موجود، بت پرستی کے قائل، اپنے آپ کو اگرچہ کہتے یہ تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ایسے ہیں؟ پوری ہسٹری کھنگال لیں، کوئی لات، کوئی عزا، کوئی منات، کوئی ان شریکوں میں سے، یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ کے مد مقابل بن جاتے ہیں۔ فرعون تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، میں نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، آسمانی ہدایت کیا ہے، میں تو اپنا حکم منوانا جانتا ہوں، یہ میرا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے نا، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین، کیا ان کے کوئی شریک ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو شریعت نام کی کوئی شے دی ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر دور میں شرعی احکامات کو اتارتا رہا، کتابیں اور صحیفوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نوازا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ تو بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جس کے دعوے دار ہیں، یہ لات، عزا، منات، یا جنہیں اللہ کا مد مقابل سمجھتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ خدائی میں انہوں نے شراکت دار قرار دے دیا، کیا ان میں سے کوئی ہے ایسا کہ جس نے ان کے لیے کوئی شریعت کا ہدایت دی ہے، کوئی رستہ متعین کیا ہو، کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ احکامات انہوں نے دیے ہوں؟
کوئی دلیل اگر ان کے پاس ہے تو لے آئیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارے کو کوئی دلیل کوئی برہان ہے تو اگر سچے ہو تو پیش کر دو. تو ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے پاس کوئی ایسے شریک یا معبود یا ان کے کوئی خدا ایسے ہیں جنہوں نے کوئی شرعی احکامات ان کے لیے دیے ہوں جن کا اللہ نے انہیں حکم نہ دیا؟ فلاں شے نہیں کرنی، کسی دیوی یا دیوتا نے یا اس کی طرف منسوب کر کے دیکھ لیں. کوئی ایسی دلیل اگر پیش کر سکتے ہوں تو کریں. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ ان کی جسارت ہے. اور سب سے بڑی جسارت ان کی کیا تھی کہ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لات، عزیٰ، منات، یہ تمام مؤنث نام ہیں، اور ان کے مجسمے انہوں نے سجا دیے، ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفاعتی ہوں گے، سفارش کرنے والے ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک مہلت دیے جانے والا معاملہ نہ کیا گیا ہوتا، اللہ کی طرف سے اگر قول فیصل نہ ان کے لیے ہو چکا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے گناہ اور ان کی جسارت اور بغاوت اور سرکشی اس درجے کی تھی کہ کبھی کا ان کا قصہ پا کر دیا گیا ہوتا. ظاہر ہے کہ اللہ کے مد مقابل اگر بنو گے تو اس کا کوئی، جسے آپ کہیے انجام کیا ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات الحلیم ہے. ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو جو گناہ ہم کماتے ہیں، جس فسق و فجور کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. جیسے قرآن میں کہا گیا نا کہ انسانوں کے کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ اگر فوراً پکڑنا چاہے تو شاید کوئی انسان اس روئے ارضی کے اوپر چلتا بستا نظر ہی نہ آئے. بہت سے ایسے ہیں جو بڑے جبہ پوش بھی ہیں، بڑی جو ہے جسے آپ کہیے کہ بہت اونچے مقام پر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ذاتی کردار کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا ثم رددناہ اسفل سافلین، لین دین کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے میں پہلے سے ایک وقت متعین نہ کر دیا گیا ہوتا، ہر شخص کو جو مہلت عمر اللہ نے دی ہے وہ اب اسے مل کر رہے گی. اسے معلوم ہے کہ اب یہ گویا کہ میرا اس کو آخری وقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو طے ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی کا اس زمین کو جو ہے ان کے نجس وجود سے پاک کر چکا ہوتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً یہ ظالم ہیں کہ جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ان ظالموں کو کوئی لرزے ہوئے ہوں گے، ترسے ہوئے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے وہ کسب جو انہوں نے کیا تھا. اب یہ نقشہ کھینچا گیا میدان حشر کا. آخر ابو جہل، ابو لہب اور یہ فرعون اور یہ بڑے بڑے جو مخالفین تھے، انبیاء اور رسول کے دور میں ان کے مخالف بنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں دعوت دے رہے تو آپ کے سامنے جو ہے مد مقابل بن کر آئے. یہ سب کے سب موجود ہوں گے میدان حشر میں، اور وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، جس لرزہ و ترسہ ہوں گے. مما کسبوا، اپنی کمائی، جو کرتوت انہوں نے کیے تھے، جو سیاکاریاں کی تھی، کیا کیا پلاننگ کی تھی، کیسی کیسی ریشہ دوانی کی تھی حضور کے خلاف، یا آج کے دور میں کیا کیا ان کا کردار رہا تھا. انسان تو خوب جانتا ہے اپنے آپ کو، میں کہاں کھڑا ہوں، اور جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ پورا اپنا انالیسس کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کس اعتبار سے مجھ سے حقوق اللہ کے معاملے میں کوتاہی ہوتی رہی، کس معاملے میں مجھ سے اللہ کے حقوق اور حقوق العباد کے معاملے میں میرا معاملہ جو ہے وہ ظلم کا ہوتا رہا. انسان کو خوب معلوم ہے. مما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کے اثرات ہوں گے کہ جو ان کے اوپر حویدہ ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جبکہ انہیں یقین ہے کہ جہنم کا عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا. گویا کہ اب انہیں نوالا جہنم بنانا ہی بنانا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بات ہے. اور اس دن تو کوئی شے غیب کی نہیں ہوگی نا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب تو جہنم کی آواز بھی اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اس کے لپکتے ہوئے شعلے جو ہے بڑے بڑے میناروں اور گنبدوں کی طرح جو ہے وہ باہر آتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے آج تو ان کی نگاہیں بڑی تیز ہو گئیں، آج تو کوئی شے غیب میں نہیں رہی، ہر شے ان کے سامنے موجود ہے. تو وہ لرزے ہوئے ہوں گے اور گویا کہ انتہائی خوفزدہ ہوں گے اس عذاب کے بارے میں جس کا اب انہیں دوچار ہونا ہے، جس میں انہیں جھونکا جانا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہی میدان حشر میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا، ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروانے کے لیے محنت چاہیے، کوشش چاہیے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو شخص بھی آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، ہدف اس کا آخرت کی کامیابی ہو، اور اس کے لیے پھر وہ محنت کرے، کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. فی روضات الجنات، وہ تو جنت کے باغوں میں ہوں گے. کیا کہنے ان لوگ، فروح وریحان وجنت نعیم. قرآن حکیم کی ان آیات کا تذکرہ کی تو اپنے اندر کس قدر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے. اصحاب الیمین ہے،
اور پھر یہ کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے انتہائی مقرب ہیں، جیسے کہ وہ مسند احمد کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ لوگ جو اللہ کے دائیں مٹھی میں ہوں گے، جن کا گویا کہ ابدی کامیابی اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی جو رضا انہیں حاصل ہوگی وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا نا، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو حاصل ہوگی وہ اپنے رب کا دیدار ہوگی۔ اس کا کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کسی خوبصورت سے خوبصورت نظارے کو بھی دیکھ لیں یا کتنی ہی خوبصورتی کا ہم مشاہدہ کر لیں، لیکن وہ تصور نہیں کر سکتے وہ لذت یا انسان کے اندر جو سکون اور جو قرۃ عین انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اللہ کی دیدار رب کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت۔ تو یہ لوگ ہوں گے فی روضات جنات، جنت کے باغوچوں میں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہر وہ شے موجود ہوگی جس کی طلب ان کے اندر موجود ہو، جو چاہیں گے وہ۔ اس دنیا میں جن لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور سیری کا اہتمام فرما دے گا۔ لہذا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جن لوگوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں جہاں حوروں کا ذکر آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، پھر پرندوں کے جو ہے وہ گوشت کا ذکر آتا ہے، بہت چیزوں کا ذکر ہے۔ حافظ بچہ جو ہے اس کے والدین کے لیے کہ سونے کا تاج ان کو پہنایا جائے گا، پھر یہ کہ ریشم کے لباس ان کے جو ہے زیب تن کیے جائیں گے، پھر کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان چیزوں سے بعض اوقات انسان کے اندر جو ہے کسی درجے میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے سینسول گریٹیفیکیشن سے ہے، یہ اس دنیاوی چیزوں کے ساتھ یہاں کے جو ہے سمبل بن جاتے ہیں، جبکہ یہ کہ بہرحال اس میں انسان کا اطمینان ہوتا ہے کہ جن جن خواہشات کا انسان اس دنیا میں جن کو کل کرتا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اب صرف یہ جواب اس کے لیے خود مکتفی ہے کہ اللہ ان تمام خواہشات کی بھرپور سیری کا اہتمام فرما دے گا۔ اب انسان خود اپنے آپ کو انالائز کر لے کہ کیا کیا خواہشات اس کے اندر ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس دنیا میں تو معاملہ نہیں ہوتا کہ جو آرزو اور تمنا آپ کے اندر پیدا ہو وہ پوری بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ جہاں بھی قرآن میں کہا گیا نا جو وہ چاہیں گے ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا، گناہ کا کوئی جذبہ موجود ہی نہیں، لہذا وہ تو چیپٹر ہی بند ہے۔ لیکن جس نعمت کا بھی وہ تصور کریں گے، اور پھر یہاں پھر نوٹ کر لیجئے سب سے بڑی نعمت دیدار رب کی نعمت ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، وہ ان کی ان خواہشات کی بھرپور سیری کا اہتمام اور اپنی رضا۔ جس طرح ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے، اسلام قائم کرنا، اسلامی نظام کا غلبہ، یہ جد و جہد یہ ہے، ہر مسلمان کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ فرض عین کا درجہ نہ بھی رکھے لیکن فرض کا کم سے کم اس درجے کا کہ انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ آخرت کے اندر جب انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، یہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یا پھر جہنم کی آگ ہے دہکتی ہوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اصل فضیلت اور اصل بڑائی جو ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں کی کامیابی ہے، وہاں کی اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان بندوں میں شامل فرمائے، اور جیسے کہ جن آیات کے ہم نے آج مطالعہ کیا ہے، ہمارے اندر ایک عزم اور ارادہ پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کی کامل فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو دیں، اور اس دین کے رستے پر چلتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس میں انویسٹ کرتے ہوئے اس دین کے لیے بھی کچھ کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔